بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو روزہ افطار کرانے کے فضائل بیان کروں گی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے روزہ دار کو اپنے مال سے کچھ کھلا پلا کر روزہ افطار کرایا حلال چیز سے، تو اللہ رب العزت اس کو مذکورہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں افطار کرانے کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، روزہ دار کے برابر اجر ملے گا۔ نمبر 2، روزہ افطار کرانے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، جہنم کی آگ سے اس کو نجات دی جاتی ہے۔ نمبر 4، فرشتے رمضان کے آخر تک اس کے لیے 3 دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دعا نمبر 1، مولا کریم اس پر رحم فرما۔ دعا نمبر 2، اور اس کی غلطیاں معاف فرما۔ دعا نمبر 3، اور اس کا عمل مقبول بنا۔ نمبر 5، لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام افطار کروانے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، رقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا ڈر دل میں آنے لگتا ہے، آخرت کا خوف نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2، آنکھوں سے بکثرت آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور دل کا نرم ہونا اور آنسوؤں کا نکلنا دونوں آدمی کی نیک بختی کی علامتیں ہیں۔ افطار کرانا کس قدر آسان ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو یہ طاقت کہاں کہ کسی کو افطار کرا سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ایک لقمہ بھی کسی کو کھلا دے اس پر بھی اللہ رب العزت یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر ایک لقمے کی بھی طاقت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور سے افطار کرا دیا، ایک لسی کا گھونٹ ہی دے دے، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم پانی کا گھونٹ، اس سے بھی کسی کو افطار کرا لے، تب بھی اللہ رب العزت یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ افطار کرانا کس قدر آسان اور بے انتہا اجر و ثواب والا عمل ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں روزہ کشائی کے جذبات تو ہیں مگر شریعت کے مطابق نہیں، اس لیے یہ عمل نیکی بردبار گناہ لازم کا مساقط بن گیا ہے۔ آج کل رواج چل نکلا ہے کہ روزہ کشائی جیسے مبارک عمل کو نفسانی خواہشات کے رنگ میں رنگ دیا جا رہا ہے۔ ہم ان خرافات اور بدعات کو ذکر کرتے ہیں جو اس مبارک عمل کے موقع پر ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں۔ افطار کرانے سے زیادہ انہیں دلچسپی دی جانے لگی ہے۔ 4-5 سال کا بچہ ہے، اس سے بھی روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس سے روزہ رکھوانے کا مطلب کیا ہوگا کہ شام کو افطار پارٹی ہوگی اور اس میں روزہ کشائی ہوگی، اس میں محلے والوں اور رشتہ داروں کو بلایا جائے گا اور اس بچے کی تصویریں کھینچی جائیں گی اور یہ ظاہر کیا جائے گا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے روزہ رکھا۔ اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ روزے کو سمجھتا ہے تو اس سے روزہ رکھوایا جائے تاکہ بالغ ہونے پر جب روزے کی فرضیت اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ اس کا عادی ہو چکا ہو، لیکن بہت چھوٹے بچے کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے۔ روزہ رکھوانے کا کام تو اچھا کیا، لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ یہاں کتنی قباحتیں جمع ہو گئیں اور کتنے گناہ ہو گئے؟ اس طرح روزہ رکھوا کر اور تصویریں کھنچوا کر آپ اس کے اندر ریاکاری کا بیج بو رہے ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ کہ پھر تحفے لینے دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ مقصود یہی ہوتا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ چوتھی یہ کہ مغرب کی نماز افطار کی نذر ہو جاتی ہے،
اگر کوئی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی وقت گزار کر وہاں ہی پڑھ لیتا ہے، مسجد جانے کا اہتمام نہیں کرتا۔ کھانے کی خاطر نماز کا چھوڑنا کس قدر محرومی کی بات ہے۔ اس طرح اگر افطار پارٹی گھر سے دور ہے تو نماز تراویح واپسی کی نظر ہو جاتی ہے۔ قرآن کا تراویح میں تسلسل سے سننا رہ جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ کھانے کا اسراف ہوتا ہے جو کہ حرام ہے۔ ایک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا کوئی دانش مندی نہیں، تو یہ ساری قباحتیں ہیں جو اس رسم میں ہوتی ہیں۔ روزہ افطار کرانے والے مبارک عمل پر جو اجر و ثواب شروع میں ذکر کیا گیا وہ تب مرتب ہوتا ہے جب اس میں دو شرائط موجود ہوں۔ پہلی، اخلاص ہو، یہ تمام خرافات اخلاص کی منافی ہیں۔ نمبر 2، حلال سے افطار کرائے۔ اگر حرام مال سے افطار کرایا گیا تو نہ صرف یہ کہ اپنا ثواب و اجر ضائع ہو جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی حرام مال سے افطار کرانے پر الٹا گناہ ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔